یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، بالیقین حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان حسین اس عنوان سے ہماری نشریات جاری ہے اور مختلف علماء کرام، نعت خواں حضرات ہم سب سے گفتگو کر رہے ہیں اسی موضوع پر۔ عالم اسلام کے مشہور و معروف ریلیجس اسکالر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے وقت نکالا ہے۔ جناب قبلہ مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مولانا طارق جمیل صاحب، آپ نے کل ولادت امام حسین سے متعلق فرمایا تھا اور پھر سرکار دو عالم کی محبت کا، الفت کا کیا عالم تھا۔ آج 9 محرم الحرام ہے، شب عاشور ہے، میں چاہوں گا آج آپ شہادت امام حسین سے متعلق فرمائیے گا، آگاہ کیجیے گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کی نسل کو دیکھا، اس میں سے عرب کو چھانٹا، پھر عرب کی نسل کو دیکھا، اس میں مضر کو چھانٹا، پھر مضر کی نسل کو دیکھا، اس میں قریش کو چھانٹا، پھر قریش کی نسل کو دیکھا، اس میں ہاشم کو چھانٹا، پھر ہاشم کی نسل کو دیکھا، اس میں اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ میں سب سے عالی خاندان ہوں اور سب سے عالی نسب ہوں۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا لوگوں کی نسل چلتی ہے بیٹوں سے، میری نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے۔ تو یہ تاریخ کا منفرد واقعہ ہے کہ کسی نواسہ رسول کو پوری اولاد سمیت ذبح کر دیا جائے۔ تاریخ میں یہ واقعہ اور کہیں نہیں ملتا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو شاید اسلام کو بہت زیادہ عالی شان کھاد کی ضرورت تھی اور پانی کی، تو اللہ نے پھر حسین کی گردن پر چھری کو چلنے کی اجازت دے دی اور آپ کا سر کاٹا گیا، نیزے پہ چڑھایا گیا، پورا بدن کھاد بن کے میرے نبی کے دین کی آبیاری کے لیے استعمال ہوا۔ جب حضرت مولا علی عراق منتقل ہو رہے تھے، جب آپ کربلا کے میدان سے گزرے تو آپ نے کہا صبراً ابا عبداللہ، صبراً ابا عبداللہ، صبراً ابا عبداللہ۔ تو پوچھا خدام نے، ساتھیوں نے کہ امیر المومنین یہ ابو عبداللہ امام حسین کی کنیت تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ جو مٹی ہے نا، اس میں حسین کا خون بہے گا اور اس کی لاش کے ٹکڑے ہوں گے۔ مجھے اللہ کے نبی نے بتایا تھا، تو جو نقشہ انہوں نے بتایا تھا مجھے اللہ کے نبی نے، وہ یہ ہے، تو میں اپنے بیٹے کو صبر کی تلقین کر رہا ہوں کہ صبراً ابا عبداللہ۔ تو وہی ہوا جب یزید کو پتہ چلا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً گورنر تبدیل کیا اور ابن زیاد کو، عبید اللہ بن زیاد جس کا پورا نام ہے، اسے گورنر بنا دیا۔ آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا حالات معلوم کرنے کے لیے، تو وہ گرفتار ہو گئے، وہ غداری کی لوگوں نے اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ جب عراق کے قریب پہنچا قافلہ حسینی، تو وہاں سے آنے والے لوگوں سے پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ وہاں پھر عبید اللہ بن زیاد نے حسین بن نمیر کو حکم دیا کہ ان کو روکو۔ تو اس نے حسین بن نمیر، حسین سین سے نہیں سواد سے ہے، حسین بن نمیر، تو اس نے حر بن یزید کو 1000
کا دستہ دے کر بھیجا کہ حسینی قافلے کو روکو اور پانی سے ان کو دور کرو، پانی کے قریب نہ پہنچیں۔ تو حر یہ 1000 کا دستہ لے کر پہنچا اور اس نے آپ کے قافلے کو روک لیا اور ادھر پانی پر بھی پیرا لگا دیا، اور اس کے دل میں اللہ نے کچھ ہدایت کی شمع جلائی ہوئی تھی۔ اس نے امام حسین کی بڑی منت کی کہ آپ واپس چلے جائیں، یہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور میں نہیں لڑنا چاہتا ہوں، میں مجبور ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں بھی مجبور ہوں، مجھے میرے اللہ کا امر ہے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو پھر عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد یہ اس کو لالچ دیا کہ تو جا کے اگر حسین کو قتل کر دے تو میں تمہیں خراسان کا گورنر بنا دوں گا۔ خراسان کچھ حصہ افغانستان میں ہے اور کچھ حصہ ایران میں ہے، اور بہت بڑا اس وقت وہ صوبہ تھا۔ افغانستان بھی سارا اس میں شامل تھا۔ افغانستان کا اس وقت نام سجستان تھا، اور سجستان یہ خراسان کے تابع تھا، اور یہ یہاں کلات تک پھیلا ہوا تھا۔ تو اس کو بڑا لالچ آیا کہ اتنا بڑا صوبہ میری گورنری میں آ جائے گا، تو وہ اندھا ہو گیا۔ تو 3000 کا لشکر پھر اس نے یعنی 2000 اور بھیجے، اور وہاں یہ 3000 ہو کے پہلے 1000 موجود تھے، 2000 اور لے کر وہ وہاں پہنچا۔ ادھر صرف 72 نفوس قدسی آئی کہوں، پاکیزہ لوگ تھے۔ تو جب وہاں پہنچے تو عمر بن سعد نے کہا کہ تم ابن زیاد کی اطاعت قبول کرو تو ہم آپ کو چھوڑتے ہیں، ورنہ ہم آپ سے لڑیں گے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، عبید اللہ بن زیاد بھی بڑا ظالم تھا، اس کا ابن عبید اللہ کا جو والد ہے، اور پھر آگے عبید اللہ بن زیاد کے ماتھے پر سیاہ داغ لگا قتل حسین کا۔ تو اس نے عمر بن سعد نے کہا کہ آپ اس کی اطاعت کرو، تو انہوں نے فرمایا کہ میں ظالم کی اطاعت کبھی نہیں کروں گا، میں جان دے دوں گا لیکن میں ظالم کی اطاعت کبھی نہیں کروں گا۔ تو مقابلہ اس نے کہا پھر ہم آپ کو قتل کریں گے، کہا کرو۔ تو وہ دن تھا جمعرات کا۔ تو آپ نے کہا اچھا مجھے ایک رات مہلت دو سوچنے کے لیے۔ وہ خوش ہو گئے کہ بڑی اچھی بات ہے، آپ سوچ لیں۔ تو جب شام ہوئی تو آپ نے اپنے قافلے کو جمع کیا اور کہا دیکھو مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے، لیکن تم اپنی جان اگر بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے نکل جاؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، انہیں میرے سر کی ضرورت ہے، وہ میں پیش کر دوں گا۔ تو سب نے کہا کہ ہمارے سر آپ سے پہلے کٹیں گے۔ تو پھر آپ نے کہا دیکھو یہ جمعہ کی رات ہے، تو اس میں ہم سارے اپنے اللہ کو منائیں اور تیاری کریں۔ تو ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر کہا اللہ کی قسم حسین اگر میری 1000 جانیں ہوتی تو میں تیرے اوپر قربان کر کے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرتا۔ تو پھر وہ رات کوئی نہیں سویا، 72 آدمی سب مسلوں پر بیٹھے رہے۔
صبح ہوئی تو آپ نے اپنے لشکر کو 72 لوگ تھے، اس میں سے 42 گھوڑ سوار تھے اور 30 پیدل تھے. تو آپ نے زہیر بن قین ان کو رائٹ سائڈ کی قیادت دی اور حبیب بن مظاہر کو لیفٹ سائڈ کی قیادت دی، اور سینٹر میں آپ نے اپنے بھائی عباس بن علی جو دوسری والدہ سے تھے ان کو جھنڈا دیا اور ان کو درمیان میں کھڑا کیا، اور خود آپ بھی درمیان میں کھڑے ہوئے. جب جنگ کے سارے آثار پورے ہو گئے تو حر نے عمر بن سعد سے کہا کیا واقعی تم یہ حسینی قافلہ سے لڑو گے اور آل رسول کی گردنیں اتارو گے؟ تو عمر بن سعد نے کہا بالکل. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں ذرا اپنے گھوڑے کو پانی پلا لوں پھر میں بھی تیار ہوں. تو گھوڑے کو پانی پلانے کے بہانے اس نے ایڑ لگائی اور آ کر حسینی قافلے میں شریک ہوا اور آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ ظالم اس حد تک چلے جائیں گے، ورنہ میں آپ کو اسی وقت واپس بھیج دیتا. آپ میرے لیے بخشش کی دعا کریں اور میں آپ سے پہلے اپنی گردن کٹاؤں گا. تو حر بن یزید اور ان کے بیٹے تھے حرملہ بن حر، یہ باپ بیٹا دونوں آ کر حسینی قافلے میں شریک ہوئے، اور پہلے جان نثاران نے قدم بڑھائے اور قتال شروع ہوا. زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت بڑے شاہ سوار تھے، تو جدھر وہ رخ کرتے تھے وہ عراقی آگے بھاگ کے دوڑنے لگ جاتے تھے. تو عمر بن سعد نے کہا کہ اس کو تیروں سے اس کو زخمی کرو، ویسے یہ ہمارے قابو میں نہیں آئے گا. تو وہ 3000 تھے، یہ 72 تھے. تیروں کی بارش نے زہیر بن قین رضی اللہ عنہ کو علیہ السلام کو نڈھال کر دیا اور وہ گر پڑے. تو امام حسین ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا اقبل ہدیت ہادیا مہدیہ، حسین تو ہدایت پر ہے اور ہدایت یافتہ ہے، آگے بڑھو. اور تلقا جدک النبیہ، اللہ کے نبی تیری آمد کا انتظار کر رہے ہیں اور تیرے استقبال کے لیے ہیں. اور یہ کہہ کر انہوں نے جان اللہ کے سپرد کی. جی بہت شکریہ، بہت نوازش مولانا صاحب. جناب قبلہ مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. شان حسین نشریات کا سلسلہ جاری ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے.